أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لہداکم اجمعین صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ الانعام کی آیت نمبر 148 اور 149 تلاوت کی ہے۔ مکہ مکرمہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت کو تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ ویسے یہ دو ہی بنیادی عقیدے ہیں جو کہ قرآن میں زیادہ تواتر کے ساتھ آئے ہیں۔ ان قریب شرک کرنے والے لوگ کہیں گے، یعنی جو لوگ شرک کرتے ہیں، شرک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ قرآن میں یہ اسلام لانے کے بعد، یعنی اللہ کو ماننے والے یا اسلام کی چند چیزوں پر عمل کرنے والے اور باقیوں کا انکار کرنے والے، ان کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن ایک گناہ جو اللہ نے معاف نہیں کرنا وہ ہے شرک۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے شرک کو قرآن میں متعدد مقامات پر بڑے تفصیل سے بیان کیا ہے، مثالوں سے سمجھایا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور جس کو چاہے گا وہ معاف کر سکتا ہے۔ تو شرک ہے کیا؟ شرک شریک سے ہے کہ آپ اللہ کا جو مقام ہے وہ مقام کسی اور کو بھی دے دیں، یعنی آپ کے ذہن میں یہ یقین پیدا ہو جائے یا عملی طور پر آپ یہ ثابت کرنا شروع کر دیں کہ جو اختیارات اللہ تعالیٰ کے ہیں وہ کسی اور کے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کوئی اور بھی شامل ہے۔ یہ شرک ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کائنات کا واحد خالق اور مالک ہے، اور اسی کے حکم سے یہ کائنات چل رہی ہے۔ پوری کائنات میں کسی بھی مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے آزاد نہیں کیا سوائے جن و انس کے۔ ان کو آزاد کیا اور ان کو اختیارات دیے، اور ان کو اس کے سامنے دونوں راستے رکھ دیے کہ جس راستے کا چاہیں انتخاب کریں۔ تو بغاوت بھی ان دونوں مخلوقات نے ہی کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیقول الذین اشرکوا، ان قریب شرک کرنے والے لوگ کہیں گے، لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے۔ یعنی یہ وہ ریزن ہے، توجیہ ہے جو ہر دور کے جاہل لوگ کرتے آئے ہیں اور آج کے بھی کرتے ہیں، کہ جب اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے، کہ انسان گناہ بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، نیکی بھی اللہ کی مرضی سے کرتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رضا شامل ہے، اور جب اللہ کی رضا شامل ہوتی ہے تو پھر انسان کا کیا اختیار رہ جاتا ہے۔ اسی بات کو یہاں پہ دہرایا ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا ہے یا جو شرک کر رہے ہیں، وہ آپ کے سامنے ان قریب یہی وجہ پیش کریں گے شرک کرنے کی، کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم شرک نہ کرتے، کیونکہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے ہمارے بارے میں، اس لیے ہم شرک کیے جا رہے ہیں۔ اللہ نے ہماری اصلاح کرنا مناسب ہی نہیں سمجھا، یا اپنی رضا ہی اس میں نہیں رکھی، تو اس لیے ہم جو ہے وہ بدی کے راستے پر ہیں یا باطل راستے پر ہیں۔ لو شاء اللہ ما اشرکنا، اگر چاہتا اللہ تو ہم شرک نہ کرتے، ولا آباؤنا، اور ہمارے آبا و اجداد بھی نہ کرتے، ولا حرمنا من شیئن، اور نہ ہی کسی چیز کو حرام قرار دیتے۔ یعنی یہ پچھلی آیات کا تسلسل ہے جس میں مکہ کے لوگوں نے بالخصوص دیگر قبائل سمیت بہت ساری چیزوں کو حرام کر لیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ توجیہ پیش کر رہے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو ہم نہ ان کو حرام کرتے،
ہمیں وہ ذہن میں ڈال دیتا اور جو چیزیں حلال ہیں ہم انہیں کو ہی حلال کہتے، جو حرام ہیں ان کو حرام کہتے. تو یہ سب کچھ اللہ کی اختیارات کی وجہ سے ہو رہا ہے، اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا. یعنی یہی وجہ پیش پہلے والے لوگ بھی کرتے آئے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے راہ راست دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بدی پہ رکھتا ہے، تو اس پہ انسان کا تو کوئی اختیار نہیں ہے. تو یہ اگرچہ یہ حقیقت ہے کہ جس کو اللہ ہدایت دے وہ ہدایت پاتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت نہ دے وہ ہدایت نہیں پاتا، لیکن اللہ اسی کو ہدایت دیتا ہے جو اس راستے کی تڑپ رکھتا ہے، جو اس کی طرف آنا چاہتا ہے، جو اس راستے کو بہتر سمجھتے ہوئے اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے. جس نے گناہوں کے راستے میں ڈوبتے رہنا ہے اور اسی میں ہی اپنا زندگی پوری گوا دینی ہے اور صحیح راستے کی تلاش ہی نہیں کرنی، تو اللہ بھی ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح ان سے پہلے لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا، تکذیب کی تھی. حَتَّى ذَاقُوا بَأْسَنَا، یہاں تک کہ انہوں نے ہمارے عذاب کا مزہ چکھ لیا. اللہ تعالیٰ کے جو منکرین ہیں، جھٹلانے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دنیا میں بھی دیتا ہے، مختلف شکلوں میں دیتا ہے، اور مرنے کے بعد بھی. قُلْ هَلْ عِنْدَكُم مِّنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ کیا تمہارے پاس کوئی علم ہے کہ اسے ہمارے سامنے نکال کر رکھ سکو؟ یعنی جو وجوہات تم پیش کرتے ہو، جو دلیلیں تم دیتے ہو، اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے؟ تمہارے پاس ثبوت کیا ہے؟ تمہارے علم کی بنیاد کیا ہے؟ کہاں سے تم علم لے کے آئے ہو؟ ان تتبعون الا الظن، تم لوگ تو محض گمان کی پیروی کر رہے ہو. یعنی ایک اندازہ ہی لگاتے ہو ایک چیز کے بارے میں کہ وہ ایسی ہوگی اور ایسے اس کا جو ہے وہ چال چلن ہوگا، یا ایسے اس کے بارے میں اصول ہوں گے، اور پھر وہی تم ان کو سچ ثابت کر لیتے ہو اور پھر انہیں کو آگے بیان کرنا شروع کر دیتے ہو. ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون، یعنی تم صرف اندازے ہی لگا رہے ہو اور محض گمان کی پیروی کر رہے ہو، حقیقت کا علم تمہارے پاس نہیں ہے. قل فللہ الحجۃ البالغہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ ہی کی حجت پوری ہے. یعنی جو پورا علم ہے، جو دلیل کے ساتھ بات ہے، جس کی شواہد پورے ہیں، جس کے حقائق پورے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، جو واضح دلائل کے ساتھ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے اور اس کی حجت پوری ہے. فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اللہ کے لیے تو یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے کہ سارے انسانوں کو نیک بنا دے، سارے انسان صحیح کام کرنا شروع ہو جائیں، سارے انسان شرک سے بچ جائیں، سارے جن شرک سے بچ جائیں. اللہ تعالیٰ کے لیے یہ مشکل نہیں ہے. اگر یہ اللہ تعالیٰ خود ہی سب کو ہدایت دے دے تو پھر جو امتحان کا مقصد ہے وہ فوت ہو جائے گا. امتحان تو ہوتا یہی ہے کہ جس میں مختلف لوگوں کو پہچانا جاتا ہے کہ کس نے اس کی تیاری کی ہے، کون اس میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو صحیح معنی میں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ.